بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اگر کسی آدمی کو احتلام ہو گیا اور اس نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی، یعنی ناپاکی کی حالت میں ہی نماز کو پڑھ لیا، اسے بعد میں پتہ چلا کہ میں تو ناپاک تھا اور میں نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی، تو دوستو اگر اس نماز کا وقت ابھی باقی ہے تو یہ آدمی غسل کر کے اس نماز کو جب دوبارہ پڑھے گا تو پوری پڑھے گا، اور اگر کئی نمازیں اس نے اسی حالت میں پڑھ لی، مثال کے طور پر فجر پڑھ لی، ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، اسے صبح پتہ چلا کہ بھئی میں نے تو ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھی ہے، تو دوستو اب چونکہ ان نمازوں کا وقت نکل گیا، یہ نمازیں قضا ہو گئی، تو دوستو اب اس آدمی کو یہ ساری نمازیں پوری نہیں پڑھنی پڑے گی، بلکہ فجر، ظہر، عصر، مغرب ان کے فرض پڑھنے پڑیں گے، اور عشاء کی نماز کے فرضوں کے ساتھ ساتھ اس کو وتر بھی پڑھنے پڑیں گے، جیسے عام طور سے قضا نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، اسی طریقے سے یہ آدمی اپنی نماز کو پورا کرے گا۔ اور دوستو یہ بات بھی سمجھیں کہ جب بغیر وضو کے آدمی کی نماز نہیں ہوتی تو بغیر غسل کے نماز کیسے ہو جائے گی؟ اس آدمی کی نماز بالکل نہیں ہوگی۔ ایک بات تو یہ دوستو، دوسری بات یہ سمجھیں کہ اگر کوئی آدمی پورا پاک تھا، اسے غسل کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے دھوکے سے اپنا احتلام والا لوور پہن لیا جس پر احتلام لگا ہوا تھا، یا اسی طریقے سے اس کے بدن پر بہت سارا پیشاب لگا ہوا تھا، یا کپڑوں پر پیشاب لگ گیا تھا، یا اسی طریقے سے اتنا خون لگ گیا تھا، اتنا پیشاب لگ گیا تھا، اتنی ناپاکی لگ گئی تھی جتنی ناپاکی کپڑے پر لگ جانے کے بعد آدمی کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نے نماز اسی حالت میں پڑھ لی۔ اسے بعد میں پتہ چلا کہ بھئی میں نے تو ایسا لوور پہن رکھا تھا، حالانکہ دوستو یہ آدمی اسے نہ غسل کی ضرورت تھی اور اس نے وضو بھی کر رکھا تھا، لیکن کپڑے اس کے بہرحال ناپاک تھے، اور اتنے ناپاک تھے جتنے ناپاک ہو جانے کے بعد آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ تو دوستو اب اس صورت میں بھی اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی، اور اس آدمی کو اپنی نماز کو لوٹانا پڑے گا، دہرانا پڑے گا۔ اگر ایک نماز ایسی ہوئی ہے تو یہ آدمی کپڑے بدل کر، اور اگر بدن پر ناپاکی لگ گئی اس کے ذریعے سے تو اسے دھو کر، ایک نماز ایسی ہوئی ہے تو اسے اسی طریقے سے دہرا لے، اور اگر کئی ساری ہو گئی ہے تو اس کا طریقہ پہلے ہی بتلا دیا گیا۔ بہرحال یہ سمجھیں کہ اگر کپڑوں پر بھی اتنی ناپاکی لگ گئی کہ جتنی ناپاکی لگنے کے بعد نماز نہیں ہوتی، اور یہ آدمی پورا پاک بھی ہے اور وضو بھی کر رکھا ہے، لیکن کپڑے ناپاک ہو جانے کی وجہ سے بھی دوستو اس آدمی کو اپنی نماز کو لوٹانا پڑے گا اور دہرانا پڑے گا۔ اور دوستو یہ بات بھی سمجھیں کہ ان دونوں صورتوں میں یہ آدمی گناہگار نہیں ہوگا، اسے گناہ نہیں ملے گا، لیکن دوستو یہ بات بھی سمجھیں کہ پھر بھی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم جب بھی نماز کے لیے مسجد میں جائیں تو اس سے پہلے اپنے کپڑوں کے اوپر، اپنے بدن کے اوپر، اپنے لباس کے اوپر، ان ساری چیزوں کے اوپر ہم اچھی طریقے سے توجہ کریں، پھر اس کے بعد ہم مسجد میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔